الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أبدا أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان اللہ إن الصفا والمروة من شعائر الله سبحان اللہ فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع فإن الله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا أحمد مجتبى وعلى آلك وأصحابك يا محمد مصطفى. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے. محمد کا روزہ وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. محمد وہ ہے جسے کعبہ بھی جھک کر سلام کرے. تمام حضرات محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا. حضرات محترم، سب سے پہلے میں صاحب دعوت ہمارے محسن جناب محترم محمد منیر احمد ڈوگر صاحب، جنہوں نے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے بہترین پروگرام بنایا ہے. اللہ تعالی ہر مسلمان کو یہ سعادت نصیب فرمائے. 3 بجنے سے 20 منٹ رہتے ہیں، انشاءاللہ 3 بجے ختم پڑھیں گے. مختصر چند باتیں عرض کروں گا. عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر اور کوئی خوش نصیبی نہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بلوا لے، بلکہ اتنا سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا مہمان بنا لے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مکے میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، جب مدینے میں ہوتا ہے تو رسول اللہ کا مہمان ہوتا ہے. کتنی خوش نصیبی ہے کسی سیاسی لیڈر کا کوئی مہمان بن جائے. بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار مجھے ایم پی اے صاحب نے ایم این اے نے دعوت دی تھی، میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا، اس نے بڑی میری تواضع کی، مہمان نوازی کی. لوگوں کو بتاتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے، یار وہ کتنا خوش رہا ہے، خود رب کائنات جس کو مہمان بنا اور کائنات کے والد جس کے لیے ساری کائنات رب نے بنائی.
جب ان کا مہمان بنتا ہے تو کتنا شان ہوتا ہے. اور یہ واحد مقام ہے دو. دنیا کائنات میں انسان پیسے کے ساتھ یا سفارش کے ساتھ جاتا ہے، لیکن مکے مدینے میں نہ سفارش چلتی ہے نہ پیسہ چلتا ہے. اگر پیسے کے ساتھ جانا ہو تو سارے ہی امیر لوگ جاتے ہیں، غریب کوئی بھی نہ جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہ سعادت نصیب فرمائے. وہاں ایسا انسان نظر آتا ہے کہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ وہی انسان ہے جس کا ایک ٹائم کا کھانا تھا دوسرے کا نہیں تھا، یہ کیسے آ گیا. لیکن پھر بات یاد آتی ہے جس نے بلایا ہی وہی انتظام کرتا ہے. بلانے والے تو سب سے زیادہ طاقتور ہے. اور سیاست سفارش کے ساتھ جانا تو سارے سیاسی لیڈر ہی جاتے ہیں، کوئی غریب نہ جا سکتا. ووٹ دیتا رہتا لیکن جانا مقدر کا ہوتا. لیکن سیاست یہاں تک محدود ہے. ایسے بھی حضرات ہیں، سیاسی لیڈر بھی ہیں، امیر بھی ہیں، پوری دنیا گھوم چکے ہوں گے، لیکن مکے مدینے کی حاضری نہیں ہے. مکے مدینے کی حاضری اس وقت ہوتی ہے جب اللہ اور رسول اللہ اجازت دیتے ہیں، اور یقیناً جب اللہ اور رسول اللہ کی طرف سے منظوری آ جاتی ہے پھر انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار میرے پاس تھا کیا کچھ، کیسے انتظام ہو گیا. بلانے والا بلا ہی لیتا ہے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے جہاں بیک وقت 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. 120 رحمتیں بارش کی طرح، جس طرح موسلادھار بارش برستی ہے اسی طرح برس رہی ہیں. 60 رحمتیں ان کو ملتی ہیں جو صرف طواف کرتا ہے. طواف کر رہا ہے. 60 رحمتیں بیک وقت بارش کی طرح برس رہی ہیں. 40 رحمتیں اس کے لیے ہیں جو وہاں نماز پڑھ رہا ہے، اور 20 رحمتیں اس کے لیے جو کچھ ہی نہیں کر رہا، صرف اللہ کے گھر کو دیکھ رہا ہے. زبان بند ہے، دیکھ رہا ہے. 20 رحمتیں مفت. موسلادھار بارش کی طرح 20 رحمتیں اس پر نازل ہو. کتنا بہت بڑا مقام ہے. نماز انسان پڑھتا ہے، پڑھے گا تو ثواب ملے گا. اور یہ تو ایک اللہ کا قرض ہے، پڑھے گا تو قرض ادا ہو جائے گا. نفلیں پڑھے گا تو ثواب ملے گا. لیکن ہم کچھ ہی نہیں پا رہا، صرف ایسے بیٹھ رہا ہے. سبحان اللہ. دیت لگا کر دیکھ رہا ہے تو 20 رحمتوں کا نزول ہوگا. اور ایسا کہ جہاں ایک لفظ پڑھیں تو 1 لاکھ کا ثواب. اللہ کے گھر میں اس طرح دیکھا، انوار و تجلیات نظر کا. سبحان اللہ. اس نے ایک مرتبہ کہا، اللہ نے فرمایا فرشتوں 1,20,000 مرتبہ لکھ دو. یا اللہ اس نے تو 1 مرتبہ کہا ہے. پر میں دیکھنے یہ میرا مہمان ہے. مہمان ہے، یہ کتنا سفر کر کے آیا ہے، گھر بار چھوڑ کر آیا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر آیا ہے، اپنے مال و اسباب کو چھوڑ کر آیا ہے. لکھ دو. فرشتوں نے لکھ لیا. نماز کا ٹائم، اس نے نماز پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 1 نماز کے بدلے 1 لاکھ لکھ دو. 1 لاکھ نماز ہے. یا اللہ پڑھی تو 1 ہے، اور میں گھر میں پڑھے 1، یہاں بھی 1، فائدہ کیا ہوا. سبحان اللہ. ملک منظور سے پکا بجو. فرمایا وہاں بھی 1 نماز کا بدلہ 1 نماز. میرے گھر میں آ کر میرے مہمان کو 1 کے بدلے 1 نہیں، 1 لاکھ کا ثواب دے. 1 لاکھ کا ثواب دے دو. اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، درود شریف پڑھا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 1 لاکھ لکھ دو. یا اللہ پڑھے تو 1 مرتبہ ہے. فرمایا یہ میرے گھر میں پڑھ رہا ہے، چھوڑو ایک کو لکھتے جاؤ. کتنا مقدس مقام ہے. یا 1 نیکی کے بدلے لاکھ نیکی ملتی ہیں. اور یہ وہ مقدس مقام ہے
یقیناً کافی ایسی روایات آئی ہیں جو انسان پڑھ کر حیران ہوتا ہے کہ براہ راست یہاں دعا قبول ہوتی ہے بغیر کسی پردے کے، براہ راست انسان یقیناً جو کچھ مانگتا ہے سب کچھ ملتا ہے۔ ایک ہی تو مقام ہے نا جہاں براہ راست ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، فرمایا یہاں جب عمرہ کرنے آتے ہو خانہ کعبے کا طواف کرتے ہو 7 چکر لگائے، 7 چکر لگانے کے بعد صفا مروہ کی دوڑ لگا۔ یا اللہ حضرت حاجرہ نے صفا مروہ کی دوڑ لگائی تھی، ان کو تو بچے کے لیے پیان پانی کی ضرورت تھی، اب تو پانی کے کولر بافے مقدار میں، وہ بھی زمزم شریف کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میں نے بنایا اس لیے کہ میرے پیاروں کی یادیں تازہ رہیں۔ وہاں انسان دوڑ رہا ہے، پانی کے کولر بنے پڑے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، دوڑ رہا ہے، سب بتی لگے یہاں سے ایسا چلو، سب بتی کے آگے ایسا چلو۔ یا اللہ وہ کیسے؟ فرمایا میری حاجرہ پاک نے بھی یہاں سے دوڑ لگایا تھا، اس نے بھی یہاں سے دوڑ لگایا تھا۔ تو انسان اتنا کئی ہزار سال پہلے حضرت حاجرہ دوڑی تھی، تو آج انسان مرد ہے عورت ہے وہاں چکر لگا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں، جہاں میرے پیاروں کے قدم لگ جائیں یہ میری نشانیاں ہیں۔ خانہ کعبہ میں ایک پتھر ہے جسے حجر اسود کہتے ہیں، یہ جنت سے آ جاتا ہے۔ 2 پتھر ہیں جو جنت سے آئے تھے، ایک مقام ابراہیم جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، اور آپ کے قدموں کے نشان ایسے ہیں جس طرح گارا بنا ہوتا ہے نا پانی کا، انسان پاؤں رکھتا ہے پاؤں نیچے چلا جاتا ہے، پتھر پر ایسے نشان نظر آتے ہیں کہ ابھی پیغمبر گزر گیا، ابھی پیغمبر گزر گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ کو بند کر دے بیٹا، آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ کوئی ایسی چیز لے آؤ، ہم اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جا رہے ہیں، باب اسماعیل ابھی وہاں موجود ہے، لکھا ہے باب ہادہ باب اسماعیل، یہ باب اس دروازے اسماعیل ہے۔ آپ باب اسماعیل سے باہر آ رہے ہیں جبل ابو قبیس کی طرف، یہ پہاڑ آج بھی موجود ہے۔ جبل ابو قبیس وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، آج بھی موجود ہے۔ تو چاند کو عربی میں ہلال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہلال۔ تو اس پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی تھی، 2003 میں حج پہ گیا تھا، اس مسجد میں گیا تھا، تو مسجد ہلال۔ لیکن یہ لوگ کیونکہ جو نسبت والی چیز ہو اس کو ختم کر دیتے ہیں، نیچے نقطہ لگا کے بلال بنا دیا، مسجد بلال کے نام سے وہ مسجد موجود ہے جبل ابو قبیس پہاڑی پر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام آ رہے تھے تو آسمان سے 2 فرشتے آئے، فرمایا اسماعیل کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میرے والد محترم نے کہا ہے کوئی چیز لے آؤ جس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرے۔ فرمایا ایسا کرو تم، یہ جبل ابو قبیس پر 2 پتھر پڑے ہیں، یہ جنت سے آئے ہیں، ان کو لے جاؤ، یہ تمہارا سارا کام ہی کر دیں گے۔ ایک کو تم خانہ کعبے کی دیوار میں لگا دینا اور ایک کو اپنے سیڑھی کے لیے گو کے لیے رکھ لینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گئے، دونوں پتھروں کو لے کر آئے، جب گو کا کام کیا تو اس طرح رکھا تو آگے جانے کے لیے خود بخود وہ چل پڑا، پتھر خود بخود چل پڑا۔ حضرت اسماعیل نے باتیں کیا تو بہت عظیم پتھر ہے، ہمیں کوئی سہارا نہیں دینا پڑا، نہ آگے بھی یہ کرنا پڑا، جہاں جاتے ہیں اوپر جاتے اوپر ضرورت ہے تو اوپر چلا گیا،
साइड की और साइड पे चला जाता है। फरमा बातों कि जन्नत से पत्थर आए, जिस पत्थर पर आप खड़े होकर अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं, ये दुनिया के नहीं, ये जन्नत से आए। खाना का भी तामीर हो गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजर अस्वद को दीवार काबा में लगा दिया। ये हजर अस्वद कहते हैं सियाह चीज। जब जन्नत से आया था ये दूध से भी ज्यादा सुफेद था। हदीस पाक में आता है, जो कहता है हदूद हरम, जब ये पत्थर आया था ना, इसकी जो लश्कारें से थे, नूरानियत तजल्लियां जहां तक गई थी, ये हरम बन गया। ये हरम किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये हजर अस्वद की तजल्लियात जहां तक पहुंची तो वो हरम बन गया। इतना यानी कि चमकदार सफेद था, तो सरकार ने उसका नाम रखा हजर अस्वद, सियाह पत्थर। साहबा ने पूछा, या अल्लाह, ये तो खूबसूरत चमकता हुआ पत्थर है। फरमाया ये लोगों को गुनाह चूस चूस कर सियाह हो गए। और हदीस पाक में आता है, सरकार फरमाते हैं हजर अस्वद को जब इंसान अगर रश नहीं है वहां उसको बोसा दे, जब बोसा देता है उसके गुनाह ऐसे खींच लेता है जिस तरह बच्चा माँ के पेट से पाक पैदा होता है। हजर अस्वद को जब बोसा देता है तो इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है, सारे गुनाहों को चूस लेता है। सरकार ने फरमाया अगर रश है इंसानों को तंग ना करो। या रसूलल्लाह फिर हमारे गुनाह तो रह जाएंगे। फरमाया नहीं, तुम इस तरह करो, अगर तुम्हारे हाथ में कोई लाठी है, इस तरह लाठी को इशारा करके चूम लो, वरना अपने हाथों को इशारा करो और हाथों को चूम लो। इशारा करो, जब तुम इशारा करोगे वो पत्थर तुम्हें भी जानेगा, तुम्हारे बाप को भी। क़यामत के दिन यही हजर अस्वद कहेगा, या अल्लाह, फला तारीख को इस आदमी ने मुझे सलाम किया था, ये फला का बेटा है, फला दिन को फला वक्त ये मिनट सेकंड बताएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या हाजिर असद कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ से तालीम हासिल की है? ये किस यूनिवर्सिटी का फारिग तहसील है? कहीं नहीं पढ़ा हुआ। हजरत उमर फारूक हजर अस्वद के पास जाते हैं, इस तरह किया, अरे हजर अस्वद, शायद तू ये समझता है मैं जन्नती पत्थर हूं, मुझे इसलिए लोग चूम रहे हैं। मेरे आका ने तुम्हें न चूमा होता तो मैं कभी ना चूमता। मैं इसीलिए चूम रहा हूं कि मेरे नबी ने तुझे चूमा है। और ये पत्थर क़यामत के दिन अपने सलाम करने के जितने मर्तबा सलाम किया उसमें खुसूसियत ये है, इंसान सलाम करता है बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर, हाथों को चूमता है। ये मेरे आका ने हुक्म फरमाया। सुभान अल्लाह। देवबंदी है तो चूम रहा है, अहल हदीस है चूम रहा है, अहल तशरीह भी चूम रहा है, सुन्नी तो अल्हम्दुलिल्लाह चूमते हैं। हम तो रसूलुल्लाह का नाम यहाँ भी चूमते हैं, वहाँ भी चूमते हैं। लेकिन अफसोस उन लोगों पर यहाँ तो चूमने को शिर्क बिदअत कहते हैं, वहाँ चूम रहे हैं। अरे खुदा के बंदे, हम अंगूठे चूमते तुम कहते हो, भाई तुम्हें क्या नजर आता है, क्यों चूमते हो? अल्लाह के बिना तूने इशारा के हाथ में जब कुछ नहीं, अपने हाथों को चूम रहा। कैसा अजीब अकल है उनका, यहाँ चूमे तो शिर्क का, वहां चूम रहा। बल्कि दूसरों को कहते हैं सलाम भी करो, हाथों को चूम। ये अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, इसलिए कि वहां नहीं चूमते, यहाँ तो चूमना ही पड़ेगा, वरना क़यामत के लिए गवाही नहीं देगा। ये गवाही नहीं देगा, आना जाना बेकार हो जाएगा। तो जो यहाँ शिर्क बिदअत के फतवे लगाता है, चूमने को गुनाह कहता है, वो वहां भी चूम रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत को ये एजाज हासिल है, हम आका का नाम यहाँ भी चूमते हैं, वहां भी चूमते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत बड़ा एजाज हासिल है। खत्म के लिए 3 बजने वाले हैं।
یہ تو ذکر ایسا ہے کہ چلا دیں تو رات دن ختم ہو جائے گا، مزہ ہی آتا رہے گا، بات ختم ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، انسان سلام کرتا ہے، انگوٹھے چومتا ہے، ہاتھوں کو چومتا ہے، ایک چکر ہو گیا، دوسرا چکر ہو گیا، اور یقیناً جو حضرات دیکھ کر آئے ہیں ان سے پوچھئے، کثیر تعداد میں مرد عورت اس طرح جسم کے ساتھ کوشش کریں پھر بھی نہیں بچ سکتے، اتنا ہجوم ہوتا ہے کہ جسم کے ساتھ جسم لگا ہوا ہے لیکن کوئی کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں، کوئی کسی کی طرف دیکھتا نہیں۔ میں ایک دن سوچنے لگا، یا اللہ تو تو کہتا ہے غیر محرم عورت کو دیکھنا گناہ ہے، عورت کو تو کہتا ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم وکل المؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے محبوب مردوں کو فرما دیجئے پردہ کریں، عورتوں کو فرما دیجئے پردہ کریں، مردوں کو فرما دیجئے نگاہیں نیچی رکھیں۔ یا اللہ جب ہم پاکستان میں ہوتے یا کسی ملک میں تو کہتے ہیں نظریں نیچی رکھو، عورتوں کو فرماتے ہیں کہ پردہ کرو، یا کہتے ہیں منہ کھول کے رکھو۔ سبحان اللہ۔ عورت کے لیے حکم ہے احرام کی حالت میں منہ کو کھول کر رکھے، یا اللہ تو کہتے ہیں پردہ کرو، مردوں کہتے ہیں نظریں نیچی رکھو، جہاں کوئی ہوتا ہے وہاں تو کہتے ہیں پردہ کرو، جہاں ہر کوئی ہے وہاں کہتے ہیں منہ کو توجہ نہیں ہے، جہاں ہر کوئی ہے تو کہتے ہیں منہ کھول کے رکھو۔ فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دیکھنے کون ہے، ان کو دیکھنے کون ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، دیوانوں کی طرح انسان گھوم رہے ہیں، کسی کی طرف توجہ نہیں ہے، اگر ہے تو انوار و تجلیات کی طرف اللہ تعالیٰ کے نظارے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جب عمرہ مکمل ہو گیا تو ایک مسئلہ بھی بتاتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں، جو بھی جا رہا اس کو بتایا کریں۔ جس طرح ہم احرام باندھتے ہیں، احرام کو بغیر سلا کیوں پہنتے ہیں؟ کفن بھی بغیر سلا ہوتا ہے، کفن بغیر سلا ہوتا ہے تو احرام بھی بغیر سلا باندھا جاتا ہے، اسی لیے کہ جس طرح مرنے کے بعد کفن دیا جاتا ہے، انسان کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، احرام کی حالت میں بھی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حتیٰ کہ روایات میں اتنا کھجلی ہو گئی، انسان نے زبردستی دبا لیا، بال اکھڑ گئے تو دم دینا پڑے، کوئی چیونٹی وغیرہ آ گئی، ہاتھ کے نیچے مر گئی، بھول کر وہ تو معاف ہے، جان بوجھ کر کسی کا سخت کلام نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، پیار محبت سے کہنا ہے۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے رہا ہے اسے کہہ دو کہ بھائی میں نے احرام باندھا، سبحان اللہ۔ میں نے احرام باندھا ہوا ہے۔ تو انسان احرام کی حالت میں ان چیزوں کو احتیاط کرنا ہوتا ہے۔ جب طواف کر لیا، صفا مروہ کی دوڑ لگا دی، تو وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، خاص کر مردوں کے لیے، کہتے ہیں جناب یہ ہمارے پاس کینچی ہے، آپ تھوڑے سے بال کٹوا لیں، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو بال رکھنے والے شوقین ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو اچھا ہو گیا بھائی، ہمیں بال کٹوانے پڑتے، پیسے بھروانے پڑتے، ہمارا کام مفت میں ہو گیا۔ یہ سارا عمرہ برباد ہو گیا، بیکار نہیں برباد ہو گیا، بلکہ الٹا گناہ ہو گیا۔ وہ کون حضرات ہیں جو کہتے ہیں تھوڑے سے کٹوا لو؟ وہ اہل تشیع ہیں، وہ اہل تشیع ہیں، ان کا عقیدہ کہ تھوڑے سے بال کٹو عمرہ ہو جائے گا۔ اہل سنت کے نزدیک، دیوبند کے نزدیک، اہل حدیثوں کے نزدیک یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی جا رہا تو اسے کہنا بھائی ٹینڈ کروایا کرنا، کسی کے آکے لگ کر اپنے پیسہ برباد نہیں کرنا، چلو میں تھوڑے سے کٹوا دیتا ہوں، یہ نہیں سوچتا میں گھر چھوڑ کر آیا ہوں، بچوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں، کاروبار چھوڑ کر آیا ہوں، پیسہ لگا کر آیا ہوں، صرف 5 ریال کے لیے، چلو یہاں سے کام ہو گیا۔ خدا کے بندے ساری بربادی کر دی تھی۔ پورے بال کٹوایا کریں،
جو بھی جا رہا ہوں سمجھا دیا کریں، کیونکہ وہاں جو ایسے طریقے سے غیر کرتے ہیں انسان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، صرف وہ لوگوں کو خراب کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ عمرہ کا طواف صفا مروہ کرنے کے بعد آپ جائیں 3 کروائیں، اب آپ کا عمرہ مکمل ہوگا۔ پھر بار کبوتر ہوتے ہیں، ریال کے 2 ریال کے، یا ادھر سے کوئی دانے وغیرہ لے جائیں، وہاں کبوتروں کے آگے ڈال دیں۔ وہ اسی لیے کہ احرام کی حالت میں کوئی بھولی چوکی غلطی ہو گئی ہے وہ صدقہ نکل جائے گا، تاکہ احرام کی حالت میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ صدقہ بن جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے، تو نہیں جاتے ادھر ہے مکے سے، جب جدے اتریں گے تو وہاں احرام باندھیں گے، وہاں احرام نہیں باندھیں گے، وہاں احرام باندھیں گے تو ایک قربانی دینا واجب ہو جائے گا۔ پاکستان سے جا رہے ہیں براہ راست جدہ، پاکستان سے باندھیں گے۔ ہاں اگر سٹے ہے، دبئی میں ہے، ابو ظبی میں ہے، قطر میں ہے، کسی اور ملک میں ہے تو پھر وہاں سے باندھیں۔ لیکن جدے سے ایک مرتبہ ایک لکڑہار لکڑیاں چون رہا تھا، تو میرے آقا ویسے گزر رہے تھے، وہ لکڑیاں چنتے چنتے حدود حرم کے آگے لکڑی نظر آئی اس کو، اس نے حدود کو توجہ نہیں کیا۔ یہ ختم کا انتظام ہے تو میں نے خود بلوایا ہے، اب میری بات کو سنے ذرا۔ لکڑیاں چننے والا لکڑیاں چن رہا تھا، تو ایک لکڑی تھوڑی سی دور نظر آئی، اس نے حدود حرم کا خیال نہیں کیا، میقات کا خیال نہیں کیا، تو نے کہا وہ اچھی لکڑی میں اس کو جا کر اٹھا لوں۔ وہ چلا گیا لکڑ اٹھا کر ہے تو میرے آقا نے بلا لیا، بھائی اب تو نے یہ لکڑی اٹھائی ہے، میقات سے کراس کر گیا ہے، اب یا تو اب تو جو ہے نا احرام بھی باندھ اور ایک دم بھی ادا کر۔ میں تو حضور لکڑی اٹھانے گیا تھا، میں لکڑی اٹھانے گیا تھا لیکن حدود حرم میقات کو کراس کر کے گیا تھا۔ تو یہاں جدہ میں جب جہاز نیچے اترتا ہے یہ حدود حرم کراس کر کے آتا ہے، تو اس لیے جو آدمی پاکستان سے یا کہیں سے آ رہا ہے تو اس کو احرام باہر سے باندھنا پڑے گا، جدے سے نہیں باندھنا پڑے گا۔ جدے سے باندھے گا تو پھر ایک قربانی اس پر لازم ہو جائے گی۔ جو براہ راست جا رہے ہیں ملتان جدہ، وہ ادھر سے احرام باندھ رہے ہیں۔ ہاں ملتان مدینہ جا رہے ہیں تو پھر مدینہ شریف سے عمرہ کرنے آئیں گے تو وہاں مسجد بیر علی جس کو کہتے ہیں وہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ لیکن براہ راست مکے میں جا رہے ہیں تو احرام پاکستان میں باندھیں گے یا سٹے کسی ملک میں تو پھر ادھر سے باندھ کے جانا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ یہ تو مکے کا چرچا ہو رہا ہے، اب مدینے چلتے تو پھر تو شام ہی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر کبھی اللہ تعالی پیارے نبی کی ساری امت کو اپنا گھر بھی دکھائے، محبوب کا گھر بھی دکھائے، تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ دو بسر اسلام کی پڑھتے ہیں پھر ختم۔